السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ ٹاپک وہی ہے کہ جیسے آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھی کہ یہ ملک پاکستان میں جو ماحول اس ٹائم سیاست میں کریٹ ہوا ہے، مہنگائی کے حوالے سے ہم عوام پہ سارا وہ جو معاملہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب 2023 میں پھر الیکشن ہے، تو یہ چینل بنانے کا مقصد بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو بھی چھوٹی چھوٹی ہماری پرابلمز ہیں ہم ڈسکس نہیں کر پاتے، ان پہ ایسے اندر سے پریشان رہتے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ بنایا ہے خود بھی آپ کو اپنی بات بتانے کا، اور یہاں پہ اور بھی جو ساتھی آ کے بیٹھیں گے ہمارے اس چیز کو ہمارے ساتھ وہ حصہ بنیں گے اس پروگرام کا، اس بحث کا، اس لیے کہ ہمیں کس وے پہ جانا ہے۔ اب یہ 2023 میں ہمیں کن لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہیں، لائل ہیں، اچھے ہیں، یا ایسے ہی اس نظام کے ساتھ جوجھتے رہنا ہے ساری زندگی جب تک جو ہمارے بڑے، جب 1980 کا دور تھا، جب پہلے بھی میرے ایک دوست نے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت بھی جب رات 9 بجے خبر نامہ سٹارٹ ہوتا تھا تو یہی سننے کو آتا تھا کہ زندگی پاکستان بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، یہ مہنگائی ہو گئی، وہ مہنگائی ہو گئی، اور آج 2022 میں بھی مطلب کہ ڈائلاگز وہی ہیں، باتیں وہی ہیں، لیکن اب ان میں اتنی نیگیٹیوٹی آ چکی ہے، اتنی بلیم گیم ہو گئی ہے، اتنی ذاتیات ہو گئی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی طاری ہو چکی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم عوام ہوگے ویسے ہی تمہارا حکمران ہوگا۔ تو اگر ہم عوام ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں ہمارا حکمران بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حکمران غلط ہے تو پھر ہم اللہ کی بات کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جی ہم صحیح ہیں، حکمران غلط ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں، جس قسم کے بھی یہاں پہ معاملات بنے ہوئے ہیں، اس معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے اس چیز کو، یعنی کہ یہ سارے ماحول پہ کون کس طرح کی رائے رکھتا ہے، کیا بندہ کیسے سوچتا ہے، کون سی جماعت کا بندہ کس لحاظ سے، کس دلیل سے اپنی جماعت کے لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کو ووٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ کئی دوست آئیں گے، ادھر بیٹھ کے بھی بات کریں گے، کئی ہمارے دوست ہیں وہ ہڈن بھی اپنے آپ کی رائے جو بھی دینا چاہیں گے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بھی ہمارے آفس میں میرے ایک دوست ہیں وہ بھی اس چیز پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ابھی وہ سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی ریزن ہے، لیکن ان کی آواز سے آپ کو ان کی رائے پتہ چل جائے گی۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ زندگی کی خبر آپ تک پہنچانا لائف نیوز کے ذریعے۔ تو میرے دوست کیسر محمود صاحب، آپ بتائیں آپ کیا سوال لے کے یا کیا رائے لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، پلیز ڈسکس کریں، آپ کا ویلکم ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں بہت بہت سلام۔ وعلیکم۔ اور آج کا میرا جو سوال ہے وہ ایک بہت سادہ سا سوال ہے اور سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ میں ایک چیز، کچھ تو مہنگائی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں جی حکمران غلط ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی بھی، عوام کی بھی غلطی ہے۔ میں ایک چیز خریدتا ہوں آن لائن اگر جیسے 3000 کی، تو مجھے وہی چیز مارکیٹ سے 5000 کی ملتی ہے، اور ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اس بارے میں کیا آپ کہتے ہیں کہ جی چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو؟ چیک اینڈ بیلنس آپ کو میں اسی طرح بتا سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا، فوڈ اتھارٹی کا ادارہ ہے، وہ اس کی کارکردگی، کیونکہ میں فیلڈ میں ایک جاب کرنے والا بندہ ہوں، اور اس سچویشن سے یا اپنے اس چینل کے ذریعے اپنی رائے دنیا کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے اتنا کچھ فیلڈ میں دیکھا ہے کہ آپ کی طرح جیسے آپ بھی ماشاءاللہ سے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کا بھی چکر لگتا رہتا ہے مختلف مارکیٹ میں، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک چیز میں نے آن لائن اتنے کی لی ہے اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو اور ہے، اور کئی چیزوں میں اور بھی بہت سا ڈفرینٹ آپ نے بتایا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو مینیج نہیں کر پا رہے، کہ ہمارا ادارہ ہے فوڈ اتھارٹی کا، پولیس کا ایک ادارہ ہے، ایک ہمارا ہر قسم کا ادارہ ہے، سیکیورٹی ادارے ہیں، دوسرے جتنے بھی ہیں، لیکن اب وہ ادارہ صرف نام کا ہے یا اس میں ورکنگ بھی ہے؟ جب آپ نے بات کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا ٹھیک سے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مہنگائی ہے پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے، یہ جتنا بھی آپ پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھا ہے، ایک سارا وہ سینیریو بنا ہے کہ آپ پیٹرول دیکھتے تھے کہ ایک ٹائم میں آیا تھا کہ جی فری پیٹرول ہو گیا،
کہ 3-4 سال پہلے یہ خبر تھی کہ وہ مائنس میں چلے گئے ہیں اس کے ریٹ. لیکن یہ کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ ساری انڈسٹری رک گئی, ہر چیز سٹک ہو گئی, لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کھایا. اور اب وہ جب تھوڑا تھوڑا نظام کھلا ہے, ایک تو مہنگائی کا یہ سین ہے, دوسرا سین وہی آپ کے والی بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس. ہمارے ملک میں ایک پوری دنیا میں مہنگائی ہے کرونا کے اثرات کی وجہ سے, اور ایک ہمارے ملک میں مہنگائی ہے کہ اس مہنگائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ہم ڈبل ٹرپل 4 ٹائم اوپر لے جاتے ہیں کہ آپ ایک مارکیٹ سے چیز اتنے کی خرید رہے ہیں, کہیں سے اور سے مل رہی ہے. میں بھی اتنی جگہ پہ باہر موو کرتا ہوں اپنے کام کے حوالے سے, تو میں کئی جگہوں پہ دیکھتا ہوں کہ جو تھوڑی اپ گریڈ جگہیں ہیں, جو سوسائٹیز ہیں, جیسے ڈیفینس ہے, جیسے ماڈل ٹاؤن ہے, جیسے مختلف ایسی پوش ایریاز ہیں, تو وہاں پہ فوڈ آئٹم سے لے کے تو مطلب کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سبزی تک اس کے ریٹس ہو رہے ہیں. صرف کیا ہے, پریزنٹیشن تھوڑی اچھی ہے, کوالٹی بھی تھوڑی بہتر ہوگی, لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے ہم میڈیم لیول پہ جاتے ہیں, یا جیسے ہی ہم لاہور کی پاکٹس جیسے کہ شادرہ ہے, جیسے کہ یہ ادھر سے یہ جلو والی سائیڈ ہے, ادھر سے ٹھوکر سے آگے والی سائیڈ ہے, ان ایریاز میں جاتے ہیں تو یہاں پہ روزمرہ چیزوں کی ریٹس ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان میں بہت فرق ہے. اب وہ جو انڈسٹری کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اس پہ ہمارے اداروں کا کام بالکل بنتا ہے کہ وہ ہر چیز کو چیک کریں. اگر فوڈ اتھارٹیز کے اتنا سٹاف ہے تو کئی جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ دودھ کے اوپر 1 کلو کے 1 کلو فری. یہ کیسے کوئی افورڈ کر سکتا ہے کہ 1 کلو پہ 1 کلو کوئی فری دے رہا ہے؟ اب ہم سوچتے ہیں یار آج فلانی جگہ فوڈ اتھارٹی نے اتنا دودھ بہا دیا, وہ مضر صحت تھا یہ. اب گلی محلوں میں لیٹر کے ساتھ لیٹر کوئی فری کیسے دے سکتا ہے؟ آج کے دور میں اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس نے دکان کا رینٹ بھی دینا ہے, اس نے سب کچھ کرنا ہے. اب وہ 1 لیٹر پہ 1 لیٹر فری دے کے بھی منافع پہ ہے. ہاؤ؟ اسی ٹاپک پہ یہ میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور یہ آگے مزید آپ کو خود کی ایک اور بھی اپنی بات بتانا چاہیں گے, اور ان کی بھی ہم رائے لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ووٹ پہلے کس کو کیا تھا 2018 میں, کن کو سلیکٹ کیا تھا, اور اب یہ کن کو ووٹ کریں گے اور کس وجہ سے کریں گے اور کس سچویشن کے لحاظ سے کریں گے, یہ ان کی رائے بھی لینی ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان کو نہیں ووٹ دینا, ہم نے ان کو دینا ان کو, لیکن جب سے ہی ان سے دوسری پارٹیز کا سوال کیا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس وجہ سے یا کس ریزن سے دوسری پارٹیز کو اہمیت دے رہے ہیں یا ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی لاجیکل جواب نہیں ہوتا. کیونکہ ٹیکنیکل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس بندے کو پہلی دفعہ چانس ملا ہے. جو اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں وہ آپ کو تقریباً کوئی 30-40 ہزار ارب ڈالر جتنا بھی ہمارے اس ملک پہ قرضہ ہے وہ دے کے گئے ہوئے تھے. تو وہی بات ہے کہ اس کو اس نے مینیج بھی کرنا تھا اور اس سچویشن سے نکالنا بھی تھا. پھر کرونا بھی آ گیا, اس کی وجہ سے بھی دنیا میں اتنا زیادہ چیلنجنگ